قومی اسمبلی حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد کی منظوری کے بعد ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ یہ ایوان اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مشترکہ طور پر قرارداد لایا ہے۔ قرارداد کی منظوری پر ایوان اور تمام ارکان پارلیمنٹ کا شکر گزار ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں 9 ماہ سے قتل عام جاری ہے۔ خواتین اور بچوں سمیت 40,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ غزہ میں اسپتالوں، اسکولوں اور میڈیا نمائندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس قتل عام پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان کے جرائم پر صہیونی ریاست کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ واضح ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ایجنڈا جزوی طور پر منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ واشگاف الفاظ میں اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت فلسطینیوں کی آزادی کے خواب کو مزید جلا بخشے گی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ 3 روز قبل الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، جس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگلے روز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 8 اراکین کی اکثریت سے منظور کیا، جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ آئے اور شاہد اختر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ طے ہو گیا ہے کہ بجلی بلوں میں کمی نہیں ہونی۔ فواد چودھری، لاہور۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہونی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ حکومت بجلی، تیل اور تنخواہ دار طبقوں پر ٹیکس لگا کر پیسہ کما رہی ہے۔ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہونی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی نااہلی یہ ہے کہ 7 ماہ بعد بھی علیحدہ علیحدہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جب تک اپوزیشن جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے 25 لوگ لاپتہ ہیں، مگر کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ ملک بھر کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاور ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 13 کمپنیوں کی نجکاری کا پلان جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں پاور سیکٹر کی 12 تنظیموں کی نجکاری سے متعلق بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری مرحلہ وار ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پہلے مرحلے میں فیسکو، گیپکو، ہیسکو اور آئسکو کی نجکاری ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں میپکو اور پیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کی نجکاری ہوگی۔ ذرائع وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر کی تمام اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔